بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اور سوال یہ ہے، کیا ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بچے کی پیدائش کروانا، اولاد کو حاصل کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ طریقہ حلال ہے یا حرام؟ تو یہ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بچے کا حاصل کرنا بعض صورتوں کے اندر ناجائز اور حرام ہے، اور بعض صورتوں کے اندر کچھ شرائط کے ساتھ جائز اور حلال ہے، لیکن بچنا بہرحال وہ زیادہ بہتر ہے، احتیاط اسی میں ہے۔ اب ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے ہونے والی خرابیاں، ٹیسٹ ٹیوب میں ہوتا یہ ہے، یا کسی آدمی کا سپرم لیا جاتا ہے، کسی اور عورت کے ایگ کے ساتھ ملا کر اسے ٹیسٹ ٹیوب میں رکھا جاتا ہے، فرٹیلائز ہونے کے بعد اسے کسی عورت کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے، یا جو عورت بچہ حاصل کرنا چاہتی ہے اس کا ایگ لے کر سپرم کسی اور آدمی کے جو اس کا شوہر نہیں ہوتا اس کا لیا جاتا ہے، اور اسے ٹیسٹ ٹیوب میں رکھ کر فرٹیلائز کرنے کے بعد اسی عورت کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے، یا ان دونوں کا سپرم اور ایگ لے کر کسی اور عورت کے رحم میں اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر ٹیسٹ ٹیوب میں سے حاصل کیے جانے والے بچے کا حکم ناجائز اور حرام ہے، ایسے طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے شریعت اسلام میں نسب کا بڑا عمل دخل ہے، نسب کا بڑا خیال کیا گیا ہے، نسب کی بڑی حفاظت کی گئی ہے، اور نسب کا حکم تبعیضیت، بعض آدمی کے جسم کا ہو حصہ، جزئیت جسم کا جز ہو، یا جسم کا بعض حصہ اس کا کچھ دوسرے میں منتقل ہو جائے، وہ رشتہ اس انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ دو خامد اور بیوی ملتے ہیں، ان دونوں سے حاصل ہونے والی اولاد میں اپنے والدین کا کچھ حصہ، کچھ سیلز منتقل ہوئے ہیں، تو یہ اپنے والدین کا باعث بنے ہیں، تو یہ نسب ایسے ہی آگے چلتا ہے۔ اب ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک خامد بیوی ہے، اب خامد اپنا سپرم لے کر کسی اور عورت کا ایگ جب لیتا ہے، تو یہ اور عورت کا ایگ اس آدمی کے سپرم کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اب نسب خلط ملط ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر عورت اپنے ایگ کے ساتھ کسی اور آدمی کا سپرم ایڈ کرتی ہے اور اسے ٹیسٹ ٹیوب میں رکھنے کے بعد پھر اپنے رحم میں منتقل کرتی ہے، اور وہ آدمی اس کا نسب اس بچے کے نسب کے ساتھ، کیونکہ بچے کا اس عورت کا خامد کوئی اور ہے، سپرم کہیں اور سے لیا ہے۔ ایسے اگر یہ دونوں خامد اور بیوی دونوں کے ایگ اور سپرم کو ملایا، لیکن کسی اور عورت کے رحم میں اس بچے کو رکھا گیا، اب اس عورت کا بعض حصہ اس کے جسم سے نکلنے والا، اس کی خوراک، اس کو جو خون ملتا رہا، اس عورت کا حصہ اس بچے میں شامل ہو گیا۔ اب اس کا بچے کا نسب خلط ملط ہوتا نظر آتا ہے، ماں باپ بھی ہیں لیکن کہیں اور سے بھی اس کے جسم میں سیل ایڈ ہوئے ہیں۔ ان وجوہات کی بنیاد پر شریعت نے، فقہا نے اس ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے حاصل ہونے والے بچے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے کہ نہیں حاصل کر سکتے۔ ایسے ہی اگر خامد اور بیوی دونوں کا ٹیسٹ ٹیوب، دونوں کے سپرم اور ایگ لیا گیا ہے، اور اسی عورت جو خامد کی بیوی ہے، جو ماں بننا چاہتی ہے، اسی کے رحم کے اندر ان کا سپرم اور ایگ رکھا گیا، لیکن رکھنے والے وہ ڈاکٹر ہیں، مرد ہیں، اس صورت میں بھی یہ حصول اولاد کے لیے یہ اپنے صدر کو کھولنا ڈاکٹروں کے سامنے یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اس طریقے سے اولاد کا حصول کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عورت کی ڈلیوری کیس ہوتا ہے اس وقت بھی عورت ڈاکٹروں کے سامنے اپنے جسم کو کھول دیتی ہے، صدر سامنے آ جاتا ہے، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ تو دو چیزیں شریعت میں علتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے دفع مضرت، کسی نقصان دہ چیز کا دور کرنا، نقصان کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک ہے جلب منفعت، نفع کو حاصل کرنا، نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اگر اضطراری حالت ہو، نقصان ہو رہا ہو، جان کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، اس صورت میں شریعت بعض ناجائز اور حرام چیزوں کو اضطراری حالت میں جائز اور حلال قرار دے دیتی ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کا نفع حاصل ہو رہا ہو اور وہ نفع کسی غلط حرام کام کے ذریعے سے ہو رہا ہو تو شریعت وہاں اجازت نہیں دیتی۔ اب ہم آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ ڈلیوری کیس ایسا کیس ہے کہ جس میں ماں اور بچے دونوں کی موت ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے، ایک جان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دفع مضرت کے تحت اب اضطراری حالت میں عورت اپنا پردہ، اپنا ستر ڈاکٹر کے سامنے کھول سکتی ہے، لیکن اولاد کا حصول یہ اضطراری حالت نہیں، یہ نفع حاصل کرنا ہے، اور نفع حاصل کرنے کے لیے کسی ناجائز کام کا ارتکاب کرنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ دونوں صورتیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اب کون سی صورت حلال ہے؟ اس میں یہ صورت حلال ہے کہ اگر آدمی اپنا سپرم عورت کا ایگ لے کر، اور خود وہ ڈاکٹر ہے، خامد ہے، بیوی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ڈاکٹر ہے، یا وہ ڈاکٹروں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد خود خامد اپنی عورت کے رحم میں وہ مادہ، وہ ٹیوب داخل کرتا ہے، اس کو رکھتا ہے جس جگہ پر رکھنا ہے۔ اب اس صورت کے اندر اب خامد اور بیوی دونوں کا سپرم اور ایگ لیا اور انہی کے رحم میں رکھا، اور محرم یعنی اس کے خامد نے ہی، جو اس کے صدر دیکھ سکتا ہے، اس نے ہی رکھا، تو اس صورت کے اندر جائز ہے۔ ایسے طریقے پر آپ بچے کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بچنا بہرحال بھی بہتر ہے۔ اب بھی بچنے میں زیادہ احتیاط ہے، کیونکہ جو مسلمان ہے، مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات پر مسلمان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کسی کو لڑکے، کسی کو لڑکیاں، کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں، اور کسی کو کچھ نہیں عطا کرتا۔ اب میرا سوال ہے ان حضرات سے جو ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے یا اور ناجائز طریقوں کے ذریعے بچے کی حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بانج کرنا، اور میں اور آپ چاہتے ہیں اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، گویا ہمیں اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا پسند نہیں۔ اگر یہ ایمان والا ہوتا یا تو اللہ کے حکم پر صبر کر لیتا، یہ خاوند، یہ بیوی ہر ناجائز طریقے کو چھوڑ کر صبر سے کام لیتے۔ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اگر بالفرض کسی کو اولاد چاہیے ہی چاہیے اور بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اسلام میں 4 شادیوں کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ ایک بیوی سے حصول اولاد نہیں ہو رہا، دوسری شادی کر لیں، تیسری شادی کر لیں، چوتھی شادی کر لیں، تو 4 بیویاں ہیں آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا آپ کے مقدر میں اولاد ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بیوی سے بھی اولاد عطا فرما دیں گے۔ لہٰذا اولاد کے حصول کے لیے وہ طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ناجائز اور حرام طریقے سے حصول اولاد حاصل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے کچھ احکامات تھے جو میں نے آپ حضرات سے شیئر کیے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ مع السلامہ۔